السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میرے نبی
سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، کہو انشاءاللہ، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے،
حاجت روا بھی ہے اور بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت کی نیند سلا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ داتا ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے۔ اس کائنات میں کوئی بھی کام میرے رب کے حکم اور میرے رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ شہنشاہ ہے، اس نے ساری کائنات اس کے حکم پر تابع ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات، مکرمات، اسلامی ماں اور بہنوں، پچھلے خطبہ میں جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا، آج کے خطبے کا عنوان خوشگوار زندگی گزارنے کے اصول بیان کرنے تھے، لیکن آپ سب کو جیسا کہ معلوم ہے انڈیا کے اندر ایک عورت نے آن لائن ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ تمام امت مسلمہ کے دل بڑے غمگین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کی حرمت، آپ کی عزت پر ہماری جانیں تو کیا ہماری نسلیں بھی قربان ہیں۔ جس دھرتی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت محفوظ نہیں، وہاں پر مسلمانوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے خلیفہ ہارون الرشید نے ایک سوال کیا کہ بتلائیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کر دیتا ہے، آپ کی گستاخی کر دیتا ہے، تو امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ امت مسلمہ کو اپنے نبی کی عزت کے لیے لڑنا چاہیے اور اسے جہنم حاصل کرنا چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ ہارون الرشید نے آگے سے پھر سوال کیا کہ اگر امت مسلمہ ایسا نہیں کرتی تو پھر کیا؟ امام صاحب فرماتے ہیں اگر امت مسلمہ ایسا نہیں کرتی ہے تو پھر ایسی امت کو مر جانا چاہیے کہ جس کے ہوتے ہوئے اس کے نبی کی عزت محفوظ نہیں۔ معزز سامعین، میں کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی کا غلام، ادنا سے ادنا غلام، کہ جسے جو اتنی نمازیں نہیں پڑھتا، جو اتنی عبادت نہیں کرتا، ٹانگا چلانے والا، موچی کی دکان پر بیٹھا ہوا، جوتیوں کو سلائی کرنے والا، جس کے پاس علم کی الف اور بے بھی موجود نہیں ہے، یہ میرے نبی کی عزت، میرے نبی کی عظمت ہے اور یہ میرے نبی کی محبت ہے ان کے غلاموں کے دلوں کے اندر، کہ جسے کچھ بھی نہیں آتا اسے بھی میرے نبی کی عزت پر مر مٹنا ضرور آتا ہے۔ جو ادنا سا میرے نبی کا غلام ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ کہیں
یہ تمغہ میرے ہاتھ میں لگ جائے اور کہیں مجھے موقع ملے تو میں گستاخ رسول کی گردن کو تن سے جدا کرتا ہوں، یہ منہ بولتا ثبوت ہے حضور علیہ السلام کی محبت کا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن پاک نے ایک جملہ بولا اور کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اس کائنات میں جتنی بھی عزت ہے اللہ کے لیے ہے، اللہ کے بعد اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں عزت ہوتی ہی وہ ہے، عزت کہلائی وہ جاتی ہے جو میرے نبی کے قدموں سے ملتی ہے، عزت شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے۔ اور ایک جملہ اور کہوں، عزت کو بھی عزت ملی ہے تو میرے نبی کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے۔ جب وہ میرے نبی کی نسبت میں نسبت مصطفیٰ جب اس کو حاصل ہوئی تو پھر سبھی کو عزت ملی ہے۔ آج ہمیں بھی عزت ملی ہے تو حضور کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے۔ حضرات گرامی قدر، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور پھر جو اللہ اور اس کے رسول کا ہو گیا اس کے لیے ساری کائنات میں عزت ہے۔ آئیے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی دو حیثیتیں رکھنی ہیں۔ آپ علیہ السلام بحیثیت ذات اور بحیثیت آپ نبوت رسالت کے، یہ دو آپ کے مقام اور دو آپ کی حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت جو نبی علیہ السلام کی ذات کی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی کافر کو حضور علیہ السلام کی ذات سے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ علیہ السلام کی ذات اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ، اتنی بلند، اتنی بالاتر ہے کہ کافر بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ آپ جیسا کائنات میں آیا، کچھ ہی بولو آیا۔ مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی ہے دی 100 کے نام سے، تاریخ کے 100 بڑے انسان، 100 بڑے انسان تاریخ کے، دنیا کی تاریخ کے 100 بڑے انسان۔ اور جب وہ لکھنے لگا کہ پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا، چوتھا اور 100واں نمبر، خود وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، لیکن جب اس نے میرے نبی کی سیرت کو پڑھا، لکھنے پر مجبور ہوا کہ تاریخ میں سب سے پہلا نمبر ملتا ہے تو مسلمانوں کے امام نبی آخر الزمان کو ملتا ہے۔ کافر اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، اور کل کا کافر بھی مانتا تھا، آج کا کافر بھی مانتا ہے۔ کل کا کافر بھی، نبی علیہ السلام نے 40 سال کا عرصہ ان کے درمیان گزارا ہے، یہ آپ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، آپ کی جوانی کی داد دیتے ہیں، اور آپ کی جوانی کی قسمیں اٹھاتے ہیں اور آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہیں، آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں۔ جب تک حضور علیہ السلام نے رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تب تک کوئی بھی آپ کا دشمن نہیں ہے، کوئی بھی آپ کی گستاخی کرنے والا نہیں ہے، سبھی آپ کو ماننے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بات پر اتنا اعتماد، اتنا یقین تھا ان کو کہ میرے نبی نے جب پہلی تقریر اور پہلا نبوت کا اعلان کرتے ہوئے توحید کا اعلان فرمایا کہ وہ بتاؤ مکہ کے مشرکوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کیا مان لو گے؟ کہا بالکل مانیں گے، بالکل مانیں گے۔ اور تاریخ میں آیا یہاں تلک کہ کچھ لوگ ایڑیاں اٹھا کر کے دیکھنے لگے کہ کہیں واقعی لشکر نہیں آ گیا۔ میرے نبی کی بات پر اتنا اعتماد تھا، اور حضور نے اپنی 40 سالہ زندگی کا سوال ان کے سامنے جب رکھا اور پوچھا بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے، تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا تمام مکہ کے مشرکوں نے کہ جربنا کا مرارا ما وجدنا کا الا صادقوں و امینا، ہم نے آپ کو بارہا مرتبہ آزمایا ہے، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے، امانت دار ہی پایا ہے۔ ان کے بڑے بھی میرے نبی کو مانتے ہیں کہ میرے نبی سے بڑھ کر نہ امین آیا ہے، نہ حسین آیا ہے، نہ جمیل آیا ہے، نہ با کمال آیا ہے، نہ با کردار آیا ہے، نہ با اخلاق آیا ہے۔ میرے نبی جیسا دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں ہے۔
حضور کی ذات سے ان کو مسئلہ نہیں ہے، سبھی مانتے ہیں، لیکن جب میرے نبی نے رسالت کا اقرار فرمایا، اعلان فرمایا، تو پھر اپنے بیگانے ہو گئے، یہی دعوے کرنے والے دشمن ہو گئے۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، کسی کو حضور علیہ السلام کی ذات سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ کی بات آتی ہے رسالت، پھر جب حضور نبی علیہ السلام کی ذات پر ہم بات کریں تو آپ دیکھیے کائنات کے پروردگار نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کائنات کے پروردگار نے تمام مخلوقات میں سے اس انسان کو فضیلت عطا کی، عظمت عطا کی، اشرف المخلوقات بنا دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اب بنی آدم میں سے، آدم کی اولاد میں سے اللہ نے صلحاء، نیکوکار اولیاء اللہ کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اب صلحاء میں سے سب سے افضل ترین وہ لوگ ہیں جو تبع تابعین کے لوگ ہیں، اور ان میں سے پھر تابعین جو ہیں وہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ تابعین میں سے صحابہ کرام، نبی علیہ السلام کے یار، آپ کے جانثار وفادار، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بلند تر ہے۔ اور ان تمام صحابہ کرام میں سے سیدنا صدیق اکبر تمام صحابہ کرام میں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ صحابہ کرام کے بعد تمام انبیاء، پیغمبر اور رسول کی جو جماعت ہے وہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بلند تر ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان تمام انبیاء کرام میں سے پھر 5 اولو العزم پیغمبر جو ہے وہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بلند تر ہے۔ اور ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے سب سے اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ میرے نبی ساری کائنات میں سے اعلیٰ، افضل، اعلیٰ، بلند و بالا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ راوی بیان کرتے ہیں فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کسی کافر نے حضور علیہ السلام کے متعلق گستاخانہ جملے بولے، اور آپ کو جملے سن کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کا دل بڑا غمگین ہے کہ فلاں شخص نے آپ کے لیے توہین آمیز جملے بولے ہیں اور بکے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا، آپ علیہ السلام فقام علی المنبر، نبی علیہ السلام منبر پر جلوہ فرما ہوئے۔ آپ علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ منبر پر بیٹھ کر کے اپنے یاروں سے ایک سوال کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یاروں بتلاؤ تو صحیح، من آنا، میں حضور کی ذات کے حوالہ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کی شخصیت کے حوالہ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام ذاتی اعتبار سے کتنی عظمت والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سوال کیا من آنا، اور بتاؤ میرے یاروں میں کون ہوں؟ صحابہ نے آگے سے جواب دیا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، ذات کے اعتبار سے بتلائیے۔ پھر میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا، اپنا تعارف کروایا۔ حضور فرماتے ہیں انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی خلق الخلقی، اللہ نے جب ساری مخلوقات کو پیدا کیا، فجعلنی فی خیرہم، تمام مخلوقات میں سے اللہ نے مجھے افضل اور اعلیٰ بنایا۔ آپ فرماتے ہیں ثم جعلہم فرقتین، اللہ تعالیٰ نے پھر تمام کائنات کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ فجعلنی فی خیرہم فرقتن، اللہ نے مجھے بہترین حصے میں میرا
شمار فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں ثم جعلہم قبائل، اللہ نے پھر مختلف قبائل بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، اللہ نے مجھے سب سے افضل اور اعلیٰ قبیلہ عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں ثم جعلہم بیوتن، اللہ نے پھر چھوٹے چھوٹے گھرانے بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیتا، اللہ نے مجھے سب سے افضل گھرانے میں سے پیدا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں فانا خیرہم نفسا وانا خیرہم بیتا، اور سنو کائنات کے لوگوں، میں ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں، میں گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ کی گرمی چ تسی نہیں بول دے، ٹھنڈ چ بول دے اچھی آنکھو سبحان اللہ، اور جو حضور دی محبت چ آنکھو سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میرا قبیلہ ویکھو، میرا گھرانہ ویکھو، اور میرا حسب ویکھو، اور میرا نسب ویکھو، اور میرا خاندان ویکھو، اور میرے بابا کو دیکھو، میرے دادا کو دیکھو، میں ذات کے اعتبار سے بھی سردار ہوں، سبحان اللہ، میں ذات کے اعتبار سے بھی سردار ہوں، ذات کے اعتبار سے بھی میرا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، صحیح مسلم کے اندر حضور علیہ السلام نے کمال کر دیا، آپ نے اپنی ذات کے حوالہ سے گفتگو فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہاں پر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، بات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، قبیلے کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، کنبے کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، خاندان کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، اخلاق کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، کردار کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، صداقت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، عدالت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، شرافت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، ساری کائنات میں جو افضل اور اعلیٰ ہے، جب اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو پھر کافروں کو تکلیف تو آنی ہی آنی ہے کہ ان جیسا آیا ہی کوئی نہیں، رب نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ بڑے بڑے لیکن بول کر کے بتاؤ میرے نبی جیسا لیڈر کائنات میں آیا، بڑے بڑے دنیا کائنات میں سردار آئے، لیکن میرے نبی جیسا کائنات میں سردار آیا کوئی نہیں آیا ہے۔ اور آؤ صحیح مسلم میں حضور نے خود اعلان فرما دیا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے نسلوں میں سے سب سے افضل ترین نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہے، اور حضرت ابراہیم کی نسل میں سے آل اسماعیل سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بلند و بالا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ کناناتا من ولد اسماعیل، پھر اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانا کو چنا، واصطفیٰ قریشم من کنانا، پھر اللہ تعالیٰ نے کنانا میں سے قریش کو چنا، واصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم، اللہ نے پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ نے پھر بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات میں سے مجھ کو چنا، آپ ذات میں سے، ذات کے اعتبار میں سے بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ کوئی بندہ بات کرے نا، کوئی کافر اٹھ کر کے کہ بھی ساڑھا قبیلہ اونچا ہے، ساڑھا خاندان اونچا ہے، تو بولو ذات اعتبار نال بھی میرے نبی ساری کائنات وچوں افضل اور اعلیٰ نے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، اب آئیے نبی علیہ السلام کی گستاخی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، بات سمجھے آپ، ذات کے اعتبار سے کافر بھی مانتا ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں، لیکن رسالت کے اعتبار سے انہیں یہ مسئلہ ہے کہ ایک شخصیت 23 سال کے مختصر عرصہ کے اندر دنیا میں جب تشریف لے کر آئی تو انہوں نے 23 سال کے عرصہ کے اندر پوری دنیا کو فتح کیا، پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ پھر ان کے غلام چلے، صدیق و فاروق چلے، عثمان و حیدر کرار چلے، ان کے یار چلے، وفادار چلے، اور پھر انہوں نے کافروں کی گردنوں پہ پاؤں رکھ کر کے اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ اصل پیڑ انہوں نے وے کہ ایک شخصیت آئی، ایسے غلام پیدا کر کے چلی گئی، ان کا مقابلہ، میں مجھے کہنے دیجئے، ان کا مقابلہ تو بڑی دور ہے،
اور میرے نبی کے بلال کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے نبی کی عزت و عظمت کی شان اور مقام کا تو کیا رتبہ اور کیا اعلیٰ ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام بحیثیت رسالت، اب ان کا علاج کیا ہے؟ جو حضور علیہ السلام پر غستاخی کرتے، آپ کی بے حرمتی کرتا ہے، تو اس کا علاج ایک ہی ہے، من سب نبیا فاقتلوہ۔ بولو، من سب نبیا فاقتلوہ۔ جو میرے نبی کو گالی دے، جو میرے نبی کی توہین کرے، جو میرے نبی کی بے حرمتی کرے، اس کا ایک ہی علاج ہے، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ آج بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے پروفیسر ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کے کفار کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں نہیں، حضور علیہ السلام نے تو بڑے بڑے لوگوں کو معاف کر دیا، آپ علیہ السلام تو بڑے رحیم تھے، آپ تو بڑے کریم تھے، آپ تو معافی کو پسند کرتے تھے۔ لیکن آؤ یارو، یہ میرے نبی کی زندگی کے اندر بھی اگر مسئلہ پیش آیا، میرے نبی نے اپنی زندگی میں کس انداز کے ساتھ امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہے، آئیے دیکھیے۔ ابن القتل، میرے نبی کا ایک گستاخ ہے ابن القتل، جس نے 2 لونڈیاں اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اور ان لونڈیوں سے نبی علیہ السلام کی گستاخی کروایا کرتا اور اشعار کے ذریعہ سے حضور علیہ السلام کی بے حرمتی کیا کرتا تھا۔ یہ مکہ کے دور کے اندر جب حضور علیہ السلام مکہ کے اندر موجود ہوتے، آپ لوگوں کو قرآن سناتے، یہ لوگوں کو گانے سنایا کرتا اور ان گانوں کے اندر، ان اشعار کے اندر نبی علیہ السلام کی توہین کیا کرتا تھا۔ آئیے پھر وقت تبدیل ہوا، میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر کے چلے گئے۔ آپ جب واپس تشریف لے کر کے آئے، اب میرے نبی نے مکہ فتح کر لیا ہے، فاتح مکہ بن کر کے میرے نبی تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے مکہ کے سردار، بڑے بڑے کافر، ان کی ٹانگیں لرز رہی ہے، آج تے ساڑی خیر کوئی نہیں، اساں بڑا ظلم کیتے، بڑا ستم کیتے، آج خیر کوئی نہیں۔ لیکن میرے نبی نے کھلا معافی کا اعلان فرما دیا۔ آپ فرماتے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ لیکن میرے نبی نے وہاں پر اعلان فرمایا، آپ فرماتے ہیں من رعا منکم ابن القتل فلیقتلوہ، اور میرے یارو جانسارو، تم میں سے اگر کسی کو ابن القتل نظر آ جائے، اسے وہیں پر قتل کر دیا جائے، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ تمام لوگوں کو معافی ہے، میرے نبی کے گستاخ کو معافی کوئی نہیں، تمام ظلم کرنے والوں کو معافی ہے، میرے نبی کی بے حرمتی کرنے والے کو معافی کوئی نہیں۔ اور میرے نبی کے جانثار دوڑ پڑے، تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ہمارے نبی کا ہو گستاخ ہم سے بچ کر کے جائے تو جائیں کہاں پر؟ آپ تلاش کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے دیکھا ابن القتل جو ہے معلقم باستار الکعبہ، کعبۃ اللہ کے، آپ کعبۃ اللہ کے اس غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ کے 4 دیواری میں اس غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا، اس نے قتل نہیں کیا۔ آ گیا عرض کرتے آقا وہ میں نے ڈھونڈ تو لیا ہے، لیکن وہ تو کعبۃ اللہ میں ہے، من دخلہ کان آمنا، اور یہ قرآن کہتا ہے جو داخل ہو جائے کعبۃ اللہ میں اس کو امن ہے، امان ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ کعبۃ اللہ کی حرمت ہے۔ کعبہ کے اندر کسی کو قتل نہیں کیا جاتا۔ پرانے جہالت کے دور کے اندر بھی، اسلام سے پہلے بھی، بڑے بڑے قاتل بھی یہاں پر آ کر کے چھپ جایا کرتے۔ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی ہوتا لیکن اس کو یہاں پر قتل نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ امن والی جگہ ہے۔ حضور کے پاس حاضر ہو گیا، عرض کرتے ہیں آقا وہ تو بیت اللہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اور آپ نے کہا تھا نا کہ جو بیت اللہ میں چلے جائے اس کو امن امان ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، سنو میرے نبی کا جملہ، حضور فرماتے ہیں اقتلوہ ہنا، جاؤ جا کر
کر کے اسے کعبۃ اللہ کی دہلیز کے اوپر ہی جا کر کے قتل کر دیا جائے، اس کی گردن کو وہیں پر تن سے جدا کر دیا جائے، کیونکہ حرمت کعبۃ اللہ کی بڑی ہے، لیکن ایک طرف کعبۃ اللہ کی حرمت ہے، ایک طرف میرے نبی کی حرمت ہے، اس کو کعبہ بھی امن نہیں دے سکتا جو میرے نبی کا گستاخ ہے۔ کعبۃ اللہ کی اپنی حرمت، لیکن کعبۃ اللہ کی دیواریں بھی اسے، میں نے اس عورت کا انٹرویو سنا، بڑی گھبرائی ہوئی ہے، کہنے لگی مجھے تو کالیں آ رہی ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، جس نے حضور علیہ السلام کی توہین کی ہے، کہنے لگی مجھے اتنی کالیں اور میسیجز دھمکیوں کے آ چکے ہیں کہ اگر تم نظر آ گئی تمہیں چھوڑنا کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگی میں اگر وہ میسیجز پڑھنے لگ جاؤں تو کئی دن سال گزر جائیں، جتنے میسیجز پاکستان کیا، انڈیا کیا، بنگلہ دیش کیا، جہاں پر بھی میرے نبی کے غلام موجود ہیں، وہاں سے اسے یہ پتا چل گیا کہ اب میری خیر کوئی نہیں ہے، اب ہیلے بہانے تلاش کر رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر سنیے میری بات، جو حضور کا گستاخ ہے اسے اس سرزمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے، سبھی کو معافی مل سکتی ہے، میرے نبی کی گستاخی کرنے والے کو اس کائنات کے اندر اس کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کے دور کے اندر کعب بن اشرف میرے نبی کا ایک گستاخ، جو حضور علیہ السلام کی گستاخی کیا کرتا، آپ علیہ السلام نے اپنے یاروں کے گرد جمع ہو کر کے اعلان فرمایا، آپ فرماتے ہیں من لکعب بن اشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف تک پہنچے گا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ایک یار حضور کے جانثار محمد بن اسلمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں پر موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے انہو قد آذ اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے، عذاب پہنچائی ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ کو تکلیف پہنچانا یہی معنی ہے، جو میرے نبی کی توہین کرتا ہے وہ اللہ کو بھی عذاب پہنچاتا ہے، اور اللہ بدلہ لینے پر قادر ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، میرے نبی کا یار کھڑا ہوا، حضرت محمد بن اسلمہ کہتے ہیں ان یحب ان اقتل، اے آقا میرا ذہن یہ ہے، آپ یہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ آپ فرماتے ہیں نام، جو میرا گستاخ، اسے زمین پر رہنے کا حق کوئی نہیں، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام سے میرے نبی کا یہ یار اجازت لیتا ہے، آقا پھر مجھے تھوڑے دنوں کی اجازت دی جائے، میں پلاننگ کرنا چاہتا ہوں، میں بہت بڑا وہ سردار ہے، اس کا بہت بڑا قلعہ ہے، اس قلعے کے اندر وہ موجود ہے اور بڑی وہاں پر سیکورٹی ہے، مجھے ذرا اجازت دے، میں ذرا پلاننگ کر کے وہاں تک پہنچتا ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ میرے نبی کے یار صدیقین، اولئک ہم الصدیقون کے لقب پانے والے سچے میرے نبی کے یار، لیکن ان کو اجازت مل گئی کہ آپ اس کو پکڑنے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ہیلا اور بہانہ تلاش کر سکتے ہیں۔ حضور نے اجازت دے دی ہے، اب یہ چلے گئے۔ محمد بن اسلمہ جا کر کے اس سردار کو جا کر کے کہتے ہیں، اب انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا، کہنے لگے ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، وہ تو ہم سے صدقہ مانگتے ہیں، اور صدقہ انہوں نے ہم سے مانگا ہے، اور ہماری تو ساری پونجی ختم ہو چکی ہے۔ کہنے لگا اب پھر تم اس نبی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہا ہم ذرا کچھ دن اور دیکھ لیں، پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اچھا میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ کہا ہمارے پاس غلہ ختم ہو گیا، صدقہ وہ مانگ رہے ہیں، غلہ ختم ہو گیا، تھوڑا سا غلہ تمہارے سے چاہیے، غلہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا اگر
مجھ سے سامان چاہیے، غلہ چاہیے، پھر میرے پاس تمہیں کچھ رکھوانا پڑے گا۔ کہا کیا رکھوانا پڑے گا؟ کہا اپنی عورتوں کو تم میرے پاس رہن رکھوا جاؤ اور غلہ لے کر کے چلے جاؤ۔ آپ کی عزت، آپ کی غیرت جانتے ہو نا یارو، کسی کے گھر پر کوئی ایسی بات کرے میں قربان جاؤں، وہ تو اسے کاٹنے کے لیے، مارنے کے لیے تیار، لیکن میرے نبی کے یار ایسے ہیں جن کی عزتیں بھی حضور کی عزت پر قربان ہیں۔ آپ نے حضرت محمد بن اسلمہ نے بڑا اس کو جواب دیا کہ تو اتنا بڑا سردار ہے، تیرے لیے یہ کیا کوئی لائق بنتا ہے کہ تو اس طرح کی بات کرے؟ کہا اچھا پھر ایسا کرو، اپنے بچوں کو میرے پاس رکھوا دو۔ کہا اگر بچوں کو رکھوا دیں گے ہماری نسلیں ہمیں تانے دیں گی کہ چند نوالوں کے لیے تم نے اپنے بچوں کو وہاں پر رکھوا دیا تھا۔ کہنے لگا پھر کیا ہو؟ کہا ہمارے پاس نا تلواریں بڑے قیمتی موجود ہیں، ہم وہ تلواریں تمہارے پاس رکھوا جاتے ہیں اور تم ہمیں غلہ دے دو، تم ہمیں سامان دے دو۔ کہا چلو ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں۔ کہا ہم رات کو چھپ کر کے آئیں گے اور تلواریں تمہیں دے جائیں گے اور غلہ لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، آپ کی پلاننگ کامیاب ہو گئی۔ رات کے اندھیرے کے اندر حضرت محمد بن اسلمہ تلواریں لے کر کے پہنچ گئے، تلواریں اس کو اپنے ساتھیوں سمیت تلواریں اس کو سونپنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ محمد بن اسلمہ باہر کھڑے ہو کر کے اس سردار کو آواز دیتے ہیں آ جاؤ باہر، ہم تلواریں لے کر کے آگے ہیں۔ وہ اس سردار کی جو بیوی ہے وہ کہنے لگی باہر نہ جانا، باہر نہ جانا، مجھے اس آواز سے خون کی خوشبو آ رہی ہے، خون کے قطروں کی بو آ رہی، باہر نہ جانا۔ کہنے لگا یہ تو بیچارے مسکین لوگ ہیں، مجھ سے غلہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، بھلا ایسی کیسی بات تم کرتی ہو؟ وہاں وہ باہر چلا گیا اور محمد بن اسلمہ اب ذہانت دیکھیے، اور شاگرد جو میرے نبی کے ہیں اور طالب علم جو میرے نبی کے ہیں وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے اور تو نے خوشبو بڑی اچھی لگائی ہوئی ہے، اور یہ اور اکڑ گیا اور اترانے لگا جی میرے پاس جو عورت موجود ہے وہ سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے، میں اس عورت سے پاس سے اٹھ کر کے آ رہا ہوں، میرے بدن سے اس وجہ سے خوشبو آتی ہے۔ حضرت محمد بن اسلمہ کہنے لگے ذرا اجازت ملے تو میں آپ کے بالوں سے خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں۔ اجازت اس نے دے دی، کہا بالکل، خوشبو لو لگائی ہی تمہارے لیے ہے۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ جب میں اس کے بالوں کو زور سے پکڑ لوں تو پھر تم اپنی تلواروں کے وار کر دینا۔ آپ آگے بڑھے اور اس خوشبو کو سونگھنے کے بہانے سے آپ نے دونوں ہاتھوں سے اس کے لمبے لمبے بال پکڑ لیے۔ آپ کے 4 ساتھی آپ کے ساتھ تھے، آپ نے اشارہ کیا اور وہ چالوں جانثاروں نے تلواریں نکالی۔ روایت میں آتے اتنی زور سے اور ایک جھٹکے میں انہوں نے 4 تلواریں نکالی کہ وہ تلواریں چاروں آپس میں ٹکرا گئی، اس کو بھی جا کر کے لگتی ہیں، آپس میں بھی ٹکرا جاتی ہے، اور اس کافر کو، میرے نبی کے گستاخ کو، میرے نبی کی توہین کرنے والے کو وہیں پر جہنم واصل کر کے وہ میرے نبی کے یار، میرے نبی کی غلامی میں حاضر ہوئے، آ کر کے عرض کرتے آقا جائے کہاں پر آپ کا گستاخ ہماری نگاہوں سے بچ کر کے ہم اس کو جہنم واصل کر کے آگے ہیں۔ میرے نبی اتنے راضی ہوئے، میرے نبی فرماتے ہو تمہارے چہرے منور ہو، تمہارے چہرے نور سے منور ہو۔ یہ کہنے لگے نہیں آقا، یہ ہم نے اپنے لیے نہیں آپ کی عزت کے لیے کیا ہے، آپ کی عزت ساری کائنات میں سے بلند و بالا ہے، جو آپ کی طرف آنکھ اٹھے گی ہم اس آنکھ کو نکال دیں گے، جو گردن اٹھے گی ہم اس گردن کو تن سے جدا کر کے رکھ دیں گے۔ یہ میرے نبی کے یار ہیں، یہ میرے نبی کے یاروں کا انداز ہے، اور ہم اپنے نبی کے یاروں کو ماننے والے ہیں، ہم اپنے نبی کے یاروں کو ماننے والے ہیں۔ اور آؤ حضرات گرامی کی طرح اگلی بات کروں، وقت کم ہے۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کی گستاخی ہو اور میرے نبی کے یار برداشت کر جائیں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ خبیب ابن عدی کو پکڑ لیا گیا، قید میں ڈال دیا گیا، اب ان کو پھانسی پہ لٹکایا جانے لگا، وقت مقرر ہو گیا۔ بہت خوبصورت نوجوان، بہت بڑا سردار، حسین و جمیل، شاعر،
جب وہاں پر چوک کے اندر اس کو لٹکایا گیا، وہاں پر جم غفیر موجود ہے، بدر کے اندر کفار کا جو نقصان ہوا تھا وہ سارے کافروں میں اعلان کر دیا گیا، آؤ وہ سارا نقصان اس ایک سے بھرتے ہیں۔ لوگ کوئی آیا نیزہ لے کر کے آپ کی انگلی کاٹ کر کے چلا گیا، کوئی آیا آپ کا جسم کا حصہ لے کر کے چلا گیا، آپ کو باندھا ہوا ہے، اور ایک شخص اور آیا، جب آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، آ کر کے آپ کے کان کے اندر ایک بات کہتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں آزاد کر دیا جائے، تمہیں مارا نہ جائے، تمہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکایا نہ جائے، صرف ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کر دو کہ میری جگہ پر، اے کاش میری جگہ پر میرے نبی ہوتے اور مجھے چھوڑ دیا جاتا، یہ جملہ ادا کر دو۔ ہم نے ایسا کرنا نہیں ہے، بس تم نے یہ کہنا ہے کہ کاش میری جگہ پر میرے نبی ہوتے، میرے آقا ہوتے۔ حضرت خبیب ابن عدی بولے، اور دیکھو میرے نبی کے یاروں کا انداز، حضرت خبیب ابن عدی کہتے ہو، اے مکہ کے کافروں مشرکوں، تم میرے نبی کی بات کرتے ہو، میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا، 100 بار میری جان نکال دی جائے، اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے نبی کے قدموں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ میرے نبی کے یار، یہ میرے نبی کے صحابہ۔ اور آؤ نا یارو، ایک ماں، سبحان اللہ، ایک ماں نے آج اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجا، جاؤ جا کر کے میرے نبی کے گستاخ کا بدلہ لے کر کے آؤ۔ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک کا نام معاذ ہے، ایک کا نام محفظ ہے، سبحان اللہ۔ کیا مائیں تھی، کیا انداز تھا۔ معاذ اور محفظ آگے، نبی علیہ السلام نہ قطاریں بنا رہے، صفے، آپ انٹری فرما رہے کہ کون کون جہاد میں لڑے گا۔ ان دو بچوں کو دیکھا، چھوٹی چھوٹی ان کی عمر ہے، آپ نے فرمایا بچوں تم تو نہیں جا سکتے، تمہاری تو چھوٹی سی عمر ہے۔ عرض کرتے ہیں، اب آپس میں ان دونوں نے مشورہ کیا، معاذ اور محفظ نے، عرض کرتے آقا آپ نے فرمایا جو بڑا بھائی ہے اس کو تو اجازت دے دیتے، لیکن چھوٹے کو اجازت کوئی نہیں ہے۔ چھوٹا کہنے لگا آقا میں عمر میں تو چھوٹا ہوں لیکن طاقت میں اپنے بھائی سے زیادہ ہوں، آپ ہمارا مقابلہ کروا لیں، اگر میں جیت گیا تو مجھے بھی اجازت دے دیجئے گا۔ سبحان اللہ، اب کیا انداز ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری کشتی کروائی جاتی ہے۔ اب جب کشتی شروع ہوئی نا، چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے بھیا تجھے تو اجازت مل گئی ہے، میں تھوڑا سا زور لگاؤں گا، نیچے گر جانا، مجھے بھی اجازت مل جائے گی، ہم دونوں اپنے نبی کے گستاخ کے پاس جائیں گے اور بدلہ لیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اس نے کان میں کہا، آگے بڑھا، تھوڑا سا زور لگایا، نیچے گر گیا۔ میرے نبی کو معلوم پڑ گیا، بچوں کی باتیں حضور مسکرا دیے، کہا ٹھیک ہے تم دونوں کو اجازت ہے۔ اب یہ آگے حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہاں قطار میں جنگ کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں دائیں طرف دیکھتے ہیں کہ کون بہت بڑا جڑی پہلوان میرے ساتھ ہو، دائیں اور بایاں ساتھ میرے ہو، اور ہم مل کر کے لڑے، کون میرے ساتھ پہلوان، کون بڑا شخص میرے ساتھ موجود ہے۔ ابھی یہ سوچ رہے ہیں، اس طرف سے ایک ہاتھ آگے بڑھایا گیا اور آپ پوچھتے ہیں چچا ہمیں یہ تو بتاؤ نا جو حضور کو گالیاں دیتا ہے وہ شخص کہاں پر ہے، وہ شخص کہاں پر ہے۔ آپ فرماتے میں نے ابھی ادھر دیکھا تو دوسری طرف پھر اشارہ ہوا، کہا چچا مجھے بتاؤ وہ نبی کا گستاخ کہاں ہے جو حضور کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، میں نے کہا بچوں تم چھوٹی چھوٹی تمہاری عمر ہے، وہ تو بہت بڑا سردار ابو جہل ہے جو حضور کو گالیاں دیتا ہے، اور وہ تو کمانڈر ہے، وہ تو ان کا چیف ہے، وہ تو سب کو لڑانے والا ہے، تم اس کے بارے میں پوچھتے ہو۔ کہا ہمیں بتلائیے تو صحیح نا کہاں پر ہے۔ کہا تم کرو گے کیا؟ کہا ہم کریں گے یہ کہ مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، مر جائیں گے یا ماریں گے
اس ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، چچا بتلاؤ تو صحیح نہ وہ کہاں پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے یوں اشارہ کیا، وہ بہت بڑے اونٹ کے اوپر جو سردار بیٹھا ہے اس کا نام ابو جہل ہے، وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ دونوں دوڑ پڑے، جا کر کے اس سواری کو وار کیا، سواری زمین پر گری اور اس کے سینے پہ چڑھ کر کے وار کیا۔ ابو جہل آخری وقت میں یہ تمنا کرتا کرتا مر گیا، میں اتنا بڑا سردار، مجھے کوئی سردار قتل کرتا، میں اتنا بڑا سردار اور مجھے حضور کے چھوٹے چھوٹے دو ننھے منھے غلاموں نے جہنم حاصل کر دیا۔ ہم بڑوں کی کیا بات کریں، امت مسلمہ کے پاس ایسے بچے موجود ہیں، ایسی مائیں موجود ہیں۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر آخری بات کرتا ہوں، بات مکمل ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا بہت بڑا گستاخ ابو لہب، وہ گستاخ تھا جب میرے نبی تبلیغ کیا کرتے، واز کیا کرتے تو یہ اپنے جھولی میں پتھر لے کر کے آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرتا اور آپ کو پتھر مارا کرتا۔ اور اس نے وہ جملے توہین امیز کہے تھے۔ جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس نے کہا تھا تب اللہ کا نعوذ باللہ، اس نے کہا تھا، میں تو وہ جملے بھی استعمال نہیں کر سکتا، اس نے کہا تھا آپ کے ہاتھ نعوذ باللہ ٹوٹ جائیں، آپ ہمیں آباء و اجداد کے دین سے روکتے ہیں۔ اے پڑھو قرآن، جب کوئی نہ ہو تو میرا رب خود بدلے لینے پر قادر ہے۔ اے میرا رب چڑیوں سے بڑے بڑے ماس پروانے پر قادر ہے اور چڑیوں سے اپنے کعبۃ اللہ کی حفاظت کروانے پر قادر ہے۔ یہ تو پھر میرے نبی کا لاڈلا، میرے رب کا لاڈلا محبوب پیغمبر ہے۔ ابو جہل کے لیے قرآن کی آیت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، قیامت تلک کے لیے پڑھی جاتی رہے گی۔ اے ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ اور پھر ابو لہب برباد ہوا۔ آخری وقت کے اندر اس کو بیماری لاحق ہوئی، طاعون کی بیماری، اس کے جسم پر پھنسیاں اور پھوڑے نکل گئے، جراثیم پیدا ہو گئے، اس کے جسم میں کیڑے پیدا ہو گئے، اس کو کوئی پاس نہیں آتا، اس کی اولاد بھی اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آتی۔ یہ آخرکار اس بیماری کے اندر مر گیا اور اسی گندگی کے اندر اپنے ہی پیخانے کے اندر یہ مر گیا۔ اس کا پیخانہ اس کے جسم پر لگا ہوا ہو، یہ میرے نبی کا گستاخ انجام اس طرح ہوا کرتا ہے۔ لوگوں نے تانے دینے شروع کر دے، کتنے دن گزر کے اس کی لاش پڑی ہوئی، کوئی لاش کو اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں، آگے آنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ لوگوں نے اس کی اولاد کو تانے دینے شروع کر دیے، اور تمہارا باپ تھا، تم اس کی لاش کو بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اس کی اولاد نے چند چوڑوں کو بلایا جو گندگی صاف کرنے والے چند حبشی نوجوانوں کو پیسے دیے کہ اس گندگی کو اٹھا کر کے کسی کنویں کے اندر، کسی گڑھے کے اندر دبا دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے نبی کا گستاخ زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا، میرے نبی کے گستاخ کی موت اسی طرح آیا کرتی ہے۔ اور آؤ، اس کا ایک بیٹا ہے عتیبہ، جس کے ساتھ نبی علیہ السلام کی اسلام سے پہلے آپ کی بیٹی کی آپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی رشتہ داری کے بنا پر۔ اس نے کیا کیا، آپ کی بیٹی کو طلاق بھی دے دی، اور نعوذ باللہ اس نے نبی علیہ السلام پر جو ہے وہ نعوذ باللہ یہ جو لعاب ہے پھینکا۔ نبی علیہ السلام اتنے خفا ہوئے، آپ نے اس کے لیے بیٹی کے لیے بد دعا کی۔ آپ نے بد دعا کرتے ہوئے کہا اللہم سلم علیہ قلبا من قلوب، اے اللہ اس شخص کے اوپر جنگل کے درندوں میں سے ایک درندہ مسلط کر دے۔ چشم فلک نے پھر یہ دیکھا، اب یہ جہاں پر جاتا ہے ابو لہب اس کے ساتھ ساتھ ہے، اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ ایک جگہ پر پڑاؤ کے ساتھ پہنچا ابو لہب، وہاں پر پڑاؤ کرنا تھا۔ ابو لہب باقی سارے ساتھیوں کو کہنے لگا یہاں پر پڑاؤ نہ کیجئے، یہاں پر خطرہ ہے مجھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس پر ایک کتا اور اس پر جنگل کے درندوں میں سے ایک درندہ اس کی موت کا سبب بنے
بنے گا، آپ ایسا کیجئے، اس کی حفاظت کا انتظام کیجئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنا سارا سامان اس کے ارد گرد رکھ دیا، اپنا سارا سامان ارد گرد رکھا اور خود اس کے ساتھ حفاظت کے لیے لیٹ گئے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ عتیبہ کہاں پر لیٹا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جنگل کا درندہ میرے نبی کی ناموس کے لیے لڑنے کے لیے میدان میں آیا، وہ جنگل کا درندہ میرے نبی کے عزت کے لیے کٹنے کے لیے کاٹنے کے لیے میدان میں اتر پڑا۔ اس نے دیکھا بہت بڑا ڈھیر سامان کا لگا ہوا، اس نے چھلانگ لگائی، اس سامان کے اوپر سے کود کر کے اب وہ یہاں پر پہنچ گیا، اب وہ سونگتا پھرتا ہے۔ سبحان اللہ، مجھے کہنے دیجئے اسے معلوم ہے کہ میرے نبی کے گستاخ کی بدبو کیا ہوتی ہے۔ یہ جنگل کا درندہ سب کو سونگتا پھرتا ہے، آخر کار یہاں پر پہنچ گیا اور عتیبہ کو اس نے اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے پنجوں کے ساتھ اس نے چیر پھاڑ کر کے رکھ کر کے دنیا کائنات کو، امت مسلمہ کو سبق دیا ہے کہ اگر تم مر گئے ہو، اگر تمہاری غیرت ختم ہو گئی ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ جنگل کے درندے اپنے نبی کی عزت کا بدلہ لینا جانتے ہیں، جنگل کے درندے بھی اپنے نبی کی عزت کے لیے کٹ مرنا جانتے ہیں۔ آؤ معزز سامعین، ایک شمع تھی جو میں نے آپ کے دلوں میں جلانی تھی، ایک آگ جو ہمارے دلوں میں لگی ہے۔ آؤ آج رب سے عہد اور وعدہ کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، اے اللہ اس زمین کے اوپر جب تک نبی علیہ السلام کا گستاخ زندہ ہے، ہم اس انڈیا کا بائیکاٹ کریں گے اور ہم ملک پاکستان کی حکومت کو یہ میسج دیتے ہیں کہ نکالو اس کے سفیر کو اور اپنے نبی کی عزت کے لیے کھڑے ہوئیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یارو، میری جان حضور کی عزت پر قربان، میری نسلیں حضور کی عزت پر قربان، اور میری جان میرے نبی کی عزت سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے، میری نسلیں میرے نبی کی عزت سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہم تو اپنی جانیں حضور کی عزت کے کھاتے پہ ہم نے لگا دی ہے اور یہ نعرہ لگا دیا ہے کہ فنا للہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ کائنات کا پروردگار اس گستاخ کو نیست و نابود فرمائے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، یہ حصہ ہے کہ جو بھی گستاخ ہے سب سے پہلے اسے قتل کرنے کی جو اسلام کے اندر قانون ہے کہ وہ حکومت اسے پکڑ کر کے اسے قتل کرے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو حضور علیہ السلام کی عزت کے لیے لڑنے کے لیے اور حضور علیہ السلام کی محبت کو دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا